نہ دے۔ سچا مومن کون؟ جو حرام لقمہ نہ کھائے، بلکہ مختصر یہ سمجھ لے، سچا مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ اٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ بیٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ سوئے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ اٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ جاگے تو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی یہ ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہاں اسے گانے سننے سے سکون نہ ملے، اسے مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں سے سکون ملے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ارے مرتے وقت اس انسان کو نبی کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے جس نے پوری زندگی ہیروئن کی زلف و رخسار کی باتیں سنی ہو، کسی کے لمبے بالوں پر جو فدا ہوا ہو، جو گانے سن کر کے رویا ہو، ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو سن دیکھ کر کے جو رویا ہو، انہیں کیسے دیدار ہوگا؟ نادانوں، جن کو آنکھیں بند کر کے خواب میں دیدار نصیب نہیں ہو سکتا، ان کی آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے وہ جاگتی آنکھوں سے موت کے وقت نبی کا دیدار کریں گے؟ نہیں۔ پکچر کے پوسٹر دیکھنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظروں سے گھورنے والوں، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ پہ کلمہ آ جائے، بلکہ جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ آج کتنے جوان ہیں، کتنے مرد ہیں جو اپنی آنکھوں پر جو ہے وہ اللہ کی غیرت اور اللہ کے عذاب کو سامنے رکھ کر حیا کا پیرا بٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہماری آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں؟ سفید کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی کی تراش خراش سے کوئی سچا مومن نہیں ہوتا۔ مومن کا تعلق کپڑے سے نہیں ہے، مومن کا تعلق داڑھی کی تراش خراش سے نہیں ہے، مومن کا تعلق خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں ہے، مومن کا تعلق تقوی والے دل سے ہے۔ التقوی ہاں ہونا، اپنے اندر ڈوب کر سوچو، کیا ہم سچے مومن ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ، جن کی سالیاں ان کی پاپ کی نظر سے محفوظ نہ رہ سکے، کیا وہ سچے مومن ہیں؟ جن کی گلی کی بھابیاں جن کی پاپ کی نظر سے محفوظ نہ رہ سکے، کیا وہ سچے مومن ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، گلی میں کھیلنے والی ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی 7 اور 6 سال کی بچیوں کو جو قوم پاپ کی نظر سے دیکھے، کیا وہ سچے مومن؟ نہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آج آنکھیں اتنی گندی اور پاپی کر لی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرتے وقت انسان کی پوری زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، تو جو اس نے دنیا میں سب کچھ کیا ہے اس کے دماغ میں وہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ آسان زبان میں سمجھاؤں، جب آپ بستر پہ لیٹتے ہو تو آپ کی دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ جو دن بھر آپ نے کیا ہے، صحیح ہے؟ جو دن بھر آپ نے کیا ہے نیند کے وقت وہی گھومتا ہے۔ بس یہی موت ہے، جو زندگی بھر کیا ہے موت کے وقت وہی گھومتا ہے۔ یہی سب کرتے تھے نا؟ اپنے موبائل کی گندگی کا تصور کرو اور پھر روح کے نکلتے وقت کا تصور کرو۔ دن بھر گالی گلوچ کرنے کا تصور کرو اور موت کے وقت۔ ایک شخص مر رہا تھا، کتابیں بھری ہوئی ہے اس پر۔ ایک شخص مر رہا تھا، مرتے مرتے کہہ رہا تھا، وہ حمام والی اتنی اچھی تھی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کب تک پاپ کرو گے؟ مرنا نہیں ہے۔ ارے رسول اللہ کی وفا میں مر جاؤ، جنت بہت چھوٹی چیز ہے۔ نبی تمہارے گھر چل کے آئیں گے، نبی کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ ارے نبی کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ نبی جہاں قدم رکھ دے ان ذروں میں کروڑوں جنتیں سمٹ آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق۔ جنت کنیز ہے در مصطفیٰ کی، سب جنت کے متلاشی ہے، اور جنت کوچے مصطفیٰ کی کنیز بن کر کے آئی۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں انہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بس میں امکان میں۔ اور اسی کا ایک مصرع ہے، ہزاروں جنتیں آئی اتر کر کوئے جانا میں۔ جنت کیا چیز ہے؟
جس کے گھر میں چل کے مصطفیٰ جان رحمت آئے، اب اسے جنت کی حاجت کیا ہے؟ جنت بہت بڑی چیز ہے نبی کے سامنے، ارے بہت بڑی چیز ہے۔ جس نبی نے ماں کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہو، جب اس نبی کے قدم کسی کے گھر میں آ جائے تو پھر جنت اس کی کنیز نہ بن جائے۔ بلکہ جن کو نبی کی وفا مل گئی وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ اور جہاں تک بات ہے، ایک حور جنت کہتی ہے یا رسول اللہ میں کس کے لیے ہوں؟ تو آقا کہتے ہیں بلال کے لیے، اور وہ بھی میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں بلال قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس لیے کہ عاشقوں کو حوروں سے کیا کام ہے؟ حوروں کا معاملہ تو یہ زاہد اور خطیبوں کو ہے، ورنہ وہاں تو عاشق کہتا ہے، عاشق کیا کہتا ہے سن لے، وہاں حور اور نہر اور کوثر اور سلسبیل اور یہ اور وہ سب اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن عاشق کہتا ہے مجھے کوثر کا جام چاہیے، مجھے چاہیے کوثر کا جام، نہ نہیں چاہیے۔ یہ عاشق کی ہمت ہے کہنے کی، اور کیسے نہیں چاہیے اور کب نہیں چاہیے؟ عاشق کہہ رہا ہے شربت نہ دے، کوثر کا شربت نہ دے، نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ محشر میں کوئی کوثر پی رہا ہے جھوم کے، او پی لو پیاسو تم پیاسے ہو کوثر کے، تم کوثر پیو، ہم کیوں آئے ہیں؟ شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ او میرا محبوب، جب سب کو شربت پلایا جا رہا ہو کوثر کا، ہم سے صرف پیار سے بات کر لے، بس پیار سے بات کر لے تو کیا ہو؟ شربت نہ دے، نہ دے۔ مجھے اتنا لطف آ رہا ہے ابھی، کیسا لگ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، بس بات محسوس کرنے کی ہے۔ بریلی کا تاجدار کیا کہہ رہا ہے؟ شربت نہ دے، نہ دے، کیا غیرت عشق ہے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ او یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہد ہو، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے؟ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے؟ عاشقوں کو کوثر میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کی باتوں کا جام پینے میں آتا ہے۔ اسی کو لے کر سید اعجاز کامٹیوی علامہ نے کہا تھا کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے، وہ جو تکنا ہے تکے گا، عاشق کا مزاج بھی ہے۔ کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے، ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چندہ کرے تم کا سلام اے پیارے نبی، تارے گگن لے تمہارا نام اے پیارے نبی، ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گواہ، شمس و قمر تمہرے غلام اے پیارے نبی، اعجاز ہی کی ایک بات کا ہے، دنیا کرے تم کا سلام اے پیارے نبی، کوثر کی جانب ہم نہیں تک رہے، ہمیں دے ہو نینن کے جام میں کتنی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات کہوں، عاشق کی بات، جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا، بس بات ختم کر دو، بس بات ختم کر دو، اگر یہاں عاشق بیٹھے تو بات ختم۔ جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا، جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا تو عاشق کسی غیر محرم عورت کو کیسے تک سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوثر کو تکنا غیرت عشق کے خلاف ہے، جی تو کسی عورت کو تکنا یہ کون سا عشق رسول ہے؟ حق ہے، یا تو تکنے والا منافق ہے،
کیا بات ہے، حق ہے، یا تو تکنے والا منافق، عشق نہیں کر رہا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے، اور جو منافق ہے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عشق بہت باغیرت ہوتا ہے، عشق بہت باغیرت، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا، ارے عشق کسی کو تکنے نہیں دے، اور جو تکتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، میں نے بہت بڑی بات کی ہے، علماء محسوس کر چکے اس بات کو کہ جب عاشق جنت کو نہیں تکتا، عاشق جنت کی حور کو نہیں تکتا، تو عاشق کسی عورت کو کیسے تک سکتا ہے؟ سوال حق، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عشق کے عنوان پہ محنت کر لو، پوری دنیا سدھر جائے۔ سبحان اللہ، جب تک لوگ عاشق تھے تب تک مسلمانوں کے محلے میں جو وہ نشہ نہیں ہوتا تھا، جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے محلے میں زنا نہیں ہوتا تھا، جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے محلے میں سود نہیں کھایا جاتا تھا، جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے یہاں داڑیاں مڈانے کا رواج نہیں تھا، جب تک لوگ عاشق تھے تب تک مسلمانوں کے یہاں سیریل اور فلموں کا تصور نہیں تھا، کیونکہ عاشق اتنا باغیرت ہوتا ہے وہ کسی کو تکتا ہی نہیں، اس کو محبوب کے سوا کسی سے کوئی کام ہی نہیں رہتا، اور جس کو جب محبوب کے سوا کسی سے کوئی کام نہیں رہتا تو پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے وہ صرف مرتے وقت زیارت نہیں کرتا بلکہ ہر رات اس کی زیارت رسول میں گزرا کرتی ہے، ہر رات اس کی زیارت رسول میں گزرا کرتی ہے، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیدار نہیں ہوتا، میں نے کہا عاشقوں کو ہوتا ہے، منافقوں کو نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو منافق اعتقادی نہیں کہہ رہا ہوں، اور پہلی بات تو میں آپ کو کسی کو کہہ بھی کچھ نہیں رہا ہوں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عاشق ہو جائے نا، بریلی کا عاشق کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی عاشق ہو جائے، گلاب دیکھے تو گلاب نہ دکھے، گلاب میں اس کو چہرہ مصطفیٰ نظر آئے، لہر دیکھے تو لہر نہ دکھے، لہر میں چہرہ مصطفیٰ نظر آئے، بہر دیکھے تو بہر نہ دکھے، بہر میں جلوہ مصطفیٰ۔ آپ ہو سکے تو میرے جانے کے بعد مذاق اڑا لینا، لیکن جس دن عاشق بنو گے میری بات کی تصدیق ضرور کرو گے، اس لیے کہ جب یار دل میں بستا ہے تو ہر جگہ یار ہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو صوفیہ کے یہاں وحدت الوجود کا نظریہ ہے، وحدت الوجود اسی لیے ہے کہ وہ بٹے باز لوگ نہیں تھے، وہ خدا جو ہے وہ شناس لوگ تھے، وہ خدا کی معرفت رکھنے، جدھر نظر اٹھائی یار کا جلوہ دکھا تو کہا وحدت الوجود ہی حقیقت ہے عقیدے کی۔ یہی تو بات ہے، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ بیٹا کہہ رہا، بل وہ مزید دوسرے مقام پہ کہتے ہیں بلکہ بیٹا کہہ رہا ہے ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ میں کیا کیا باتیں عرض کروں، لیکن اتنا یاد رکھنا، ایک شخص مرنے لگا، میں بات دور 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 جا رہی ہے، اصل عنوان کی طرف آ جاؤں۔ ایک شخص مرنے لگا تو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ حمام والی کتنی اچھی، وہ حمام والی۔ مرنا ہے، زنا کرنے والوں مرنا ہے، حرام کھانے والوں جو لقمہ حرام کھاتے ہو، یتیموں کا مال، سود، جوا، چوری، مرنا ہے، مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اور مرو گے تو ساری دولت چھوڑ کے جاؤ۔ فرعون کیا لے گیا صاحب؟ 500 سال تک حکومت کرتا رہا۔ لوگ 5 سال حکومت کر کے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ 500 سال تک حکومت کرتا رہا فرعون۔ یزید تو بہت کتے کی اوقات کا تھا، اس نے تو 3 سال بھی مکمل حکومت نہیں کی۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، کوئی گالی نہیں، میرے جذبات ہیں۔ جتنا یزید کو میں جانتا ہوں اس دن تمہیں بتا دوں گا تو تم یہ اس کو کتا نہیں بولو گے، بولو یہ کتے کی توہین ہے۔